پاکستان میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی. لاہور کی فضا دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ قرار. لاہور کی فضا میں آلودہ ذرات کی مقدار 505 پارٹیکولٹ میٹر تک جا پہنچی. شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا. کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر رہا. طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے، گھروں کی کھڑکیاں دروازے بند رکھنے اور بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت. کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ. ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4 ماہ میں سب سے زیادہ 6.24% ہو گئی. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 37 افراد انتقال کر گئے. اموات کی کل تعداد 7,092 ہو گئی. ایک دن میں مزید 2,304 افراد میں کورونا کی تصدیق. گزشتہ روز 36,923 ٹیسٹ کیے گئے. کورونا سے جاں بحق چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار احمد سیٹھ کی میت اسلام آباد سے پشاور پہنچا دی گئی. نماز جنازہ بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی. جسٹس وقار احمد سیٹھ کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان کا تعزیت کا اظہار. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی وقار سیٹھ کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت. جسٹس وقار سیٹھ کے انتقال پر خیبر پختونخوا حکومت، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کا آج سوگ کا اعلان. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی کورونا میں مبتلا. کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NCOC کی ملک میں حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے اور پابندیاں بڑھانے کی سفارش. ملتان میں 1200 بستروں پر مشتمل قرنطینہ سینٹر تیار. بھارتی فوج کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی. رکھ چکری اور مختلف سیکٹرز میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا. فائرنگ سے 1 شہری شہید، 3 افراد زخمی ہو گئے. بھارتی فوج نے تریبند اور سماہنی گاؤں کی آبادی کو راکٹ اور مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. فائرنگ کرنے والے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا. جیب کترے NRO کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. کہتے ہیں NRO نہ دیا تو حکومت گرا دیں گے. چاہے اقتدار چلا جائے انہیں NRO نہیں ملے گا. وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو. کہا اپوزیشن نے حکومت کو پیٹف بل میں بلیک میل کیا اور کہتے ہیں NRO کون مانگ رہا ہے. یہ کہتے ہیں نیب ختم کرو تاکہ ان کے کیس ختم ہو جائیں. کہا آصف زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا. ہمارے دور میں صرف شہباز شریف پر TT کا کیس بنا. نواز شریف جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا. وہ بھارت کو سوٹ کرتا ہے، مجھے نہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ اپنی انا ختم کر کے ملک کے لیے قرضے مانگے. آئندہ گندم اور چینی سے متعلق کارٹلائزیشن نہیں ہونے دیں گے. اگر انتقامی کارروائیاں بند ہو جائیں تو PDM یا کسی بھی اپوزیشن جماعت کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ کی جیو پاکستان میں گفتگو. کہا اگر تمام ادارے اپنے حدود میں رہیں تو اسے خوش آمدید کہیں گے. پیپلز پارٹی کے چودھری منظور بولے پہلے بلاول کے انٹرویو کو غلط انداز میں پیش کیا گیا. اب مریم نواز نے کہا کہ ان کے انٹرویو کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے. کہا چاہتے ہیں تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں. وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے ہی کمزور کیا جا سکتا ہے. کمزوری باہر نہیں ملک کے اندر ہے. ASP افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں اعجاز شاہ کا کہنا تھا کہ ملک میں قیام امن کے لیے پولیس کی بہت قربانیاں ہیں. امن و امان کے لیے پولیس فرنٹ لائن فورس ہے. بلتستان میں انتخابی دنگل سجنے میں 2 روز باقی. انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی. گلگت کوٹ کی ڈویژن بینچ نے بلاول بھٹو اور وفاقی وزراء کی گلگت انتخابی مہم میں شرکت پر پابندی لگا دی. غیزر میں آج 2 آزاد امیدواروں کی قیادت میں الگ الگ ریلیاں نکالی جائیں گی. گلگت بلتستان میں پولنگ کی تیاریاں جاری. حلقہ 6 ہنزا میں الیکشن کا سامان پہنچ گیا.
7 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1.25 लाख से ज्यादा वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तुर्बत में बलूचिस्तान के जनूबी अजला के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। शाहराहों समेत दीगर मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्बत यूनिवर्सिटी फेज 2 और 200 बिस्तरों के मकरान टीचिंग अस्पताल का संग बुनियाद भी रखेंगे। मुस्लिम लीग नून आज जिला सवात के शहर मैंगोरा के ग्रासी ग्राउंड में जलसा करेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। मुल्क में मिड टर्म इंतखाबात हुए तो 26% अफराद मुस्लिम लीग नून, 25% PTI और 9% पीपल्स पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में मुस्लिम लीग नून और PTI के दरमियान मार्जिन कम होने के बायस किसी सियासी जमात को अक्सरियत न मिलने की भी पेशगोई की गई। सर्वे में 2000 से ज्यादा अफराद की राय ली गई थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नैब रेफरेंस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल करने की आसिफ जरदारी की दरखास्तों पर एतराजात आयद कर दिए। कहा दरखास्तें काबिल इस्तेमाल नहीं। नैब अदालती हुक्म के तहत रेफरेंस फाइल कर चुका है। FBI ने पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। बिजनेसमैन की बेटी की शादी की तकरीब के लिए निजी क्लब को 15 करोड़ रुपए अदायगी की गई। क्लब को 120 रोज के लिए बुक किया गया। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी 1.5 से 2 करोड़, बारात डेकोरेशन के लिए 1.5 से 2 करोड़, आतिशबाजी के लिए 1 करोड़, फोटोग्राफी और स्टूडियो के लिए 95 लाख रुपए अदा किए गए। 2 गुलकारों को 1 करोड़ 5 लाख और निकाह खां को 10 लाख रुपए अदा किए गए। बारिश बरसाने वाला मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की शिमाल मगरिबी बलोचिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बारिश का सिस्टम इतवार तक मौजूद रहने का इम्कान। सुबह और रात के औकात में पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में स्मॉग या धुंध और मकरान के साहिली इलाकों में धुंध छाए रहने का इम्कान। बरतानिया में पहली बार एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 33,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 50,000 अमवात के साथ वबा से मुतासर यूरोप का पहला मुल्क बन गया। बीमार अफराद की तादाद 13 लाख के करीब पहुंच गई। अमरीका में 1,56,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मजीद 1100 अमवात। यूनान में कोरोना की रोकथाम के लिए आज से रात का कर्फ्यू नाफिज। भारत में बीमार अफराद की तादाद 87,28,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना के बायस वॉल्ट डिज्नी के थीम पार्क्स और सिनेमा ऑपरेशन मुतासर। गुज़श्ता तिमाही में 1 खरब 12 अरब से ज्यादा रुपयों का नुकसान हो चुका। अमरीकी सदारती इंतखाब में इलेक्शन हुकाम ने सदर ट्रंप के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा 3 नवंबर को अमरीकी तारीख के सबसे महफूज इलेक्शन हुए। वोट गायब होने, तब्दील होने या वोटिंग निजाम खराब होने के शवाहिद नहीं मिले। ट्रंप ने 27 लाख वोट डिलीट करने का दावा किया था। अमरीकी न्यूज चैनल ने सदारती इंतखाबात में वोट डालने वाले मुर्दा अमरीकियों के नामों की फहरिस्त नशर कर दी। चैनल ने यह वाज़ेह नहीं किया कि इन मुर्दा वोटर्स ने वोट किस उम्मीदवार को डाला। सदर ट्रंप ने चीनी फौज से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज में अमरीकियों के सरमाया लगाने पर पाबंदी लगा दी। चीन की 31 कंपनीज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। सदर ट्रंप चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज में अमरीकियों की सरमाकारी पहले ही रोक चुके हैं। अमेरिका का पहला सियाह फाम सदर बनना तारीखी वाकया था। इससे अमेरिका में तकसीम की बुनियाद पड़ी। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा की सवाने उम्री प्रॉमिस्ड लैंड के इक़्तिबासात। साबिक सदर ने लिखा, व्हाइट हाउस में उनकी मौजूदगी से फितरी निज़ाम बिगड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने नस्ली मोड़ से फायदा उठाया। साबिक सदर की किताब अगले हफ्ते शाये होगी।
برطانوی نشریاتی ادارے کے رپورٹر پر آنجہانی شہزادی ڈیانا کا انٹرویو لینے کے لیے مبینہ جعل سازی کا الزام، بی بی سی نے تحقیقات کا حکم دے دیا، کہا وہ ان الزامات کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ انٹرویو میں شہزادی ڈیانا نے اپنے شوہر شہزادہ چارلس اور کمیلا پارکر کے تعلقات کی جانب اشارہ کیا تھا۔ 1995 میں کیے گئے انٹرویو کو برطانیہ میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد نے دیکھا تھا۔ فلپائن کے جنوبی حصے میں سمندری طوفان ویمکو نے تباہی مچا دی، نشیبی علاقے زیر آب، درخت اکھڑ گئے، لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 26 ہو گئی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ پاس جمع خوشیوں کو تقسیم کریں، بھاگتی دوڑتی بے رنگ زندگی میں مہربانی کے رنگ بھریں، دل کی نرمی، زبان کی نرمی، رحم دلی اور مہربانی سے دنیا جیت لیں۔ آج دنیا بھر میں یوم مہربانی منایا جا رہا ہے۔ کرکٹ شائقین بے قرار، آئے گا چھکے چوکوں کا طوفان، پاکستان سپر لیگ کے پلے آف مرحلے میں بس ایک دن باقی، لاہور قلندرز، کراچی کنگز، ملتان سلطانز اور پشاور زلمی پلے آف میں ٹکرائیں گے۔ ایکشن سے قبل وارم اپ میچز میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز اور پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو ہرا دیا۔ پلے آف 14 اور 15 نومبر اور فائنل 17 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ ہر دم جیوے لاہور قلندر مست، دم 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 ہر دم جیوے لاہور قلندر مست، دم 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 بولو مست قلندر۔ یہ سال کی معروف فرینچائز لاہور قلندرز کے فواد رانا کراچی میں موجود، ویڈیو پیغام میں ٹیم کا نغمہ بھی گنگنایا، کہا کراچی میں زندہ دلانے لاہور کی نمائندگی کریں گے، شائقین کرکٹ کو بھرپور خوشیاں دیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی مشن نیوزی لینڈ کی تیاریاں جاری، ٹیم کو دوہرے امتحان کا سامنا ہوگا، کھلاڑیوں کو سخت ماحول میں SOPs کا خیال بھی رکھنا ہوگا، 14 دن آئسولیشن میں محدود گروپس میں رہنا ہوگا، تیسرے، چھٹے اور 12ویں روز کورونا ٹیسٹنگ ہوگی، آئسولیشن کے بعد ہی گھومنے پھرنے کی آزادی ہوگی۔ فارمولا 1 کی ترکی میں واپسی، 2 ڈرائیورز نے استنبول میں یورپ اور ایشیا کو ملانے والے پل پر خوبصورت انداز میں ڈرائیونگ کی۔ برازیل کے نوجوان نے ٹریفک جام کی پریشانی کا حل نکال دیا، ہیری پوٹر کے جادوئی جھاڑو جیسی انوکھی اسکوٹر تیار کر دی۔ آصف اسلم کی پرفارمنس، مداح جھوم اٹھے، لیکن شائقین کی جانب سے ماسک استعمال نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔